جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ جو بنے عرض ہے مسئلہ یہ وہ تو جب کرینہ ہو تو اس کے اوپر مطلب کرینہ کیا ہے بتا مجھے نہیں بتا۔ اللہ تو حکم دے کہ نماز پڑھتی جا کے بازار میں جو ہے کچھ کھا پی کے آیا کرو، کرینہ بتا کیا اس کا؟ نماز کے بعد کون بیٹھا رہے گا؟ بس ایسے جائیں گے ہاں ضرورت پورا کریں نہیں ضرورت جانے یہ تو ٹھیک ہے، یہ کرینہ ہوا اس بات کا، اور بازار میں جائیں گے اور جو ہے چاٹ میں خریدیں گے، جی خریدیں گے سب۔ میرے پاس اتنے پیسے ہے نہیں جو ہر نماز کے بعد بازار جا کے اور جو ہے کچھ کھا کے خرید کے آیا وہ تیرے پاس ہوں چل روزیوں کے بل جو سجدہ روزیوں کے بل سجدے کو جو کہا گیا ہے قرآن کریم میں، کہے کہ بھائی اذقان کا لکھا ہے نا قرآن کریم میں، اذقان ایک تھوڑی کے بعد سجدہ کرتے ہیں وہ لوگ، عرفان اذقان افغان افغان کا زقن ويخرون للأذقان سجدا۔ ہاں مجھے رسول اللہ سائنس بات ہے یہ سارا منہ جو ہے ایک کہلاتا ہے، اسی بات ہے لوگ یوں کہتے ہیں اردو نے یوں کھانسی یہاں تک کر دیا، اس سارا منہ ایک چیز کہلاتا ہے۔ على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر متفق اور عليه۔ نماز کے نام میں نماز کے نام میں نہ تو کپڑوں کو جو ہے یوں اکٹھا کریں، یوں کو اڑ دیا یوں اڑ دیا، اس کے نام میں جو قول ہے بعضوں کو تو یہ ہے کہ نماز کی حالت میں یہ تین چیزوں کی ممانعت ہے، چاہے پہلے سے کر لے آدمی، مگر اور دوسرے یہ کہ نماز میں افعال ہونے کی حیثیت کو میں نے کیا پہلے سے گئے تو کچھ نہیں جا پانی، اور لا نقوف سارن اور باریوں کو جو ہے نماز کے امام میں یوں میڑیاں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، اس کی ممانعت۔ بس یہاں بھی وہ جو قول ہے بات یوں کہتے ہیں کہ اگر نماز سے پہلے بھی کرے گا تب بھی نہ جائے گا، مگر اس بات کہ نماز کے حالت میں بال اپنے حالت پر رہنا چاہیے، اور بعض یوں کہتے ہیں کہ نماز کے حالت میں ممانعت ہے اس بات سے کہ نماز یہ شغل نماز کے منافی ہو گیا۔ یہ تلاوت وغیرہ اگر آدمی کرتا ہو، تلاوت قرآن کریم یا ذکر وغیرہ کرتا ہو اور کھائے پیے اس درمیان میں، تو اس میں کھیلنے میں مشغول ہوگا یا کچھ اس میں گناہ ہوگا اس کا؟ آداب کے خلاف ہوگا، جائز ہے۔ وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط القلب متفق عليه۔ اعتدال کیا کرو وہی اعتدال رکوع والا، یوں بس رک گئے کوئی قبضے کی ٹھونگ مان کے اطمینان سے، اور سجدے کے دنوں میں ہاتھوں کو یوں نہ پھیلایا کرو لومڑی کی طرح سے، بلکہ وہی دونوں ہاتھوں کو رکھے اور وہ ان کو اٹھا۔ متفق عليه۔ وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم۔ جب سجدہ کرے جو پہلے کی توجہ آ گئی ہاتھوں کو رکھ اور دونوں کوڑیوں کو اٹھا لے۔ وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا بين يديه حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر تحته۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے ہیں تو جو ہے ہاتھوں کو اس طرح پر جو ہے بہت دور رکھا کرتے کوہنی کو، اگر کوئی چھوٹا سا بچے کا بکری کا بچہ مگر نہ کو نکلنا چاہے تو نکل جائے چھوٹا سا، مگر علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ حالت جو ہے اس وقت امام میں دائیں بائیں دوسرے آدمی نہ ہو، جی امام میں ہوتے ہیں اردو یا اکیلے پڑھے، بہت بات ہے کہ اگر امام سے امام میں جماعت میں ہوگا اور دونوں ایسے کریں گے تو دونوں جو ہو جائیں گے۔ لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت، هذا لفظ أبي داود كما صرح في شرح السنة بإسناده، ولمسلم بمعناه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا الفاظ کے ابو داؤد کے مگر مسلم نے الفاظ کرنی مطلب یہ ولمسلم بمعناه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت۔ وعن عبد الله بن مالك بن
ابن بحينة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى ابن بحينة کے اوپر الف ہے ابن بحینا پر یاد رکھیے یہ قاعدے کے خلاف ہے. ہمیں کیا دیکھا ہوگا عبداللہ ابن عمر کے اوپر کبھی الف دیکھا ابن ہوگا عبداللہ ابن عمر راج کو دیکھا کہیں نہیں آتا سمجھ گئے ان کے نام پر آ گئے اور ان کے نام کے اوپر جو ہے شرط ہے ابن بحینا پڑھنا. عبداللہ ابن مالک ابن بحینا نہیں پڑھا جاتا جو آگے خوب ٹھیک ہے اور اس بات سے کہ یہ جو ہے عبداللہ ابن بحینا بھی کلام ہے عبداللہ ابن مالک بھی کلام ہے. تو اس بات کے بہت سے راوی دونوں کو جمع کر دیں اس بات کو عبداللہ ابن مالک کر دیں اس کو ادا کرنا آج. مگر یہ بحینا جو ہے یہ ان کی ماں ہے ماں جی بحینا ان کی ماں کا ہے عبداللہ کی مالک کی ہے بیوی مگر مالک والد ہے بحینا ماں ہے. تو اس بات کے عبداللہ ابن مالک ابن بحینا کہنا ضروری ہے. اگر جو مالک میں بحینا ہو جائے گا تو جورو منجا بن جائے گا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اور کہیں نہ ہو تو لکھ دینا چاہیے بحینا کے ساتھ كان النبي صلى الله مالک کے ساتھ اور اگر اس کے ساتھ میں عبداللہ ابن بحینا تو اسی ہوگی. كان النبي صلى الله عليه وسلم مالک کے بیچ میں نہیں ہوگا اذا جی نہیں مالک عبداللہ مالک ابن بحینا جہاں ہوگا وہاں ضروری ہے ابھی کا پڑھنا بھی تاکہ ہو جائے یہ الگ ہے وہ قاعدے کے مقصد میں. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه. وہی نا یوں کر دیا تو حضور علیہ السلام کیونکہ چادر مبارک ہوتی تھی تو اس بات جو ہے جب یوں ہاتھ پھیلایا کرتے تھے تو یہ جو ہے بغل مبارک نظر آنے لگا تھا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله ذنبي كله دقه وجله واوله واخره دقیق گناہ بھی اور بڑے بڑے بھی اور سر رہو آہستہ چوری کے بھی اور اعلان آنند کی اوله واخره وعلانيته وسره رواه مسلم. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطني ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر پر نہیں پایا. اب بھی کہہ دوں آگے بھی کہہ دوں وہ من کہتے کو اس سے سوکھ کے چلے گئے پکڑ کا پکڑ کے گئے ہوں گے میں اس کی جو ہے ڈھونڈنا شروع کیا اندھیرا کہیں میں دیکھتے دیکھتے جو ہے دیکھا تو بڑے سجدے میں پڑا نا اور یہ دعا پڑا فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول والله دونوں پاؤں کھڑے ہوئے کھڑے ہو نا وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك یا اللہ تیری رضا کے ساتھ تیرے غصے سے پناہ وبمعافاتك من عقوبتك تیری عقوبت کے ساتھ تیرے گناہ کے تیرے عذاب سے واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك عليك انت كما اثنيت على میں تیرے اوپر تعریف کرنا چاہتی ہوں تو ایسا ہی ہے جیسا تو میں خود اپنی انت كما اثنيت على نفسك رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. جو کہتے ہیں آدمی جو ہے ساری نماز کے دوران سب سے زیادہ اللہ قریب سجدے میں ہوئے مگر خوب جو ہے زور سے دعائیں کیا کرے. فاكثر الدعاء رواه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزال الشيطان يبكي يقول يا ويلتي. آدمی سجدہ کرتا ہے مگر تو شیطان وہاں سے روتا بھاگتا ہے مجھے سجدہ کا حکم میں نے نہیں کیا میں تو جہنم اور یہ کم وقت سجدہ کرتا ہے جنم سے جاؤ. يقول يا ويلتى أمر ابن آدم بالسجود فسجد له الجنة فله الجنة حکم کیا جا سجدہ کے سننا جنت سے چلا جاتا فله الجنة حکم کیا جا سجدہ کا میں نے نہیں کیا میرا بات جان
فأمرت بالسجود فأبيت فلي النار رواه مسلم. وعن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كنت اگر یہ ہے تو ربیعہ، یہ نہیں ہے تو ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه. میں سفر کی حالت میں حضور کے ساتھ آیا ہوں. گھروں کے درمیان جو ازواج مطالعہ کیا سنے تو اس وقت کوئی ہوتا نہیں. سفر کی حالت میں میں حضور کے ساتھ آیا اور جو ہے رات کو حضور کے ساتھ چل کے رات کے وضو کا پانی لانا، وضو کرانا، مسواک کرانا، یہ کرنا، یہ خدمت میں کیا. فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك کہا حضور نے دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ خدمت جو ہے ٹھیک ہے وہ سن لیتے نا، خدمت جو ہے یہ آدمی کو دعا پر ہی مجبور کرے. یوں کہنے سے جو کہ حضرت کی دعا کی جائے، حضرت کی خود ڈھونڈ سے چلو تو دعا خدمت آ. کیونکہ میں نے اہتمام کیا تھا ان چیزوں کا، بزرگ بات پانا میرے ماں کیا مانگے، ماں کیا مانگے. دوست آیا خدمت دے، میں نے کہا جی کچھ نہیں بس جنت میں آپ کا ساتھ ہونا چاہو، جنت میں آپ کا ساتھ ہونا چاہو. یہ ایک صوفی صاحب فرما رہے تھے کہ خدمت سے کوئی بزرگ نہیں بنا، سب ذکر و شغل سے بنے ہیں، ذکر و شغل سے بنے ہیں، خدمت سے کوئی نہیں بنا بزرگ. ہاں یہ دونوں باتیں جو ہے غلط نہیں ہے، صحیح ہے. بغیر خدمت کے جو ہے ذکر شغل محض جو ہے کافی تو ہو جاتا ہے، سمجھ گئے. اور بغیر ذکر شغل کے خدمت بھی کافی ہوتی ہے، باقی عموماً دونوں کا چلا بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بغیر اس کو ہوتا ہی نہیں. فقال سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. مان کیا مانگے کہ جنت میں آپ کا ساتھ. قال وغير ذلك قلت هو ذاك حضور بس یہی مانگوں اور کچھ کیا کروں. قال فعني على نفسك بكثرة السجود. میں کوشش ہوا مگر نماز کی کثرت سے، سجدہ کی کثرت نے میری مدد کی ہے. یہ نہیں کہ بس واجب جی نے کہہ دیا میں ہو گیا صاحب، نماز کی تو آگے کی کثرت سے یہ معین ہوگا میرے لیے تجھے جنت میں لے جانے کا. ایک واحد تقریر میں کہا کہ یہ تو دے دیا جنت میں، تم نے دے دی جنت، اور بھی کچھ مانگ لو. جنت تو دے دی اور بھی کچھ مانگ لو. اور یہ اس کی منافی ہے اور بھی مانگ لو. جب رحمان آئے کہ جو ہے یہی مجھے یہی چاہیے تو آئمنی اللہ کرنا میری مدد میں جو جنت مل گئی تیرے ہم چاہیے کرانے کے لیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط یعنی حاضر کی حالت میں وہ خادم سفر میں یہ ربیہ بھی نہیں ہوتا نہیں ہے. خادم ایک میں ہوا کرتا میں خادم میں خاص ہوا کریں ایک خادم عام ہوا کریں. صحابہ اکرام سارے خدام تھے، وہ جو ہے خادم خاص کیا وقت ہے میں رکھے ہی گیا تھا وعن معدان بن طلحة رضي الله تعالى عنه قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الجنة يدخلني الله به الجنة. بس مجھے ایسا عمل بتا جس سے میں جنت میں چلا جاؤں. جنت میں آنے سے کر رہا ہے جب ہمیں بازار میں جانے کی فکر رہا ہے. فسكت ثم سألته پھر پوچھا کہ ایسا عمل بتاؤ جس سے میں جنت میں چلا جاؤں. ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله. میں نے جب کیا میں نے یہ سوال کیا تھا 3 دفعہ جو انہوں نے چکے ہوئے یا اس وجہ سے حضور بھی 3 دفعہ چکے ہوئے ہوں گے سب سے اعتماد. اور اگر نہیں تو جو ہے اہتمام کے جب آدمی کسی بات کو بار بار پوچھے نا اور جب دوسری طرف ٹائر ہو پھر پوچھے یاد ہو گیا بكثرة السجود لله فإنك لا. انہوں نے کہا
کہ ایک جنت میں جانے کا راستہ کثرت سے سیدھے فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. جب کوئی سجدہ کرے گا اس سے جو ہے ایک درجہ تیرا بڑھے گا اور ایک گناہ معاف ہوگا. نماز کا سجدہ کی بات میں نے شروع میں کہہ دی نا کہ سجدہ چونکہ ساتھ میں بغیر نماز کی ہو وہ فضل ہی کی بات وہاں پڑھایا تھا. بس تو یہ جو ہے شخصیت سجود نماز کے ساتھ تو اصل ہے ہی اس کے علاوہ سجدہ شکر ہے اور بہت سے نزدیک سجدہ بھی ہے. سجدہ استراحت تو سب کے نزدیک ہے, سجدہ شکر بھی. جی قال معدان ثم لقيت ابا الدرداء فسالته فقال لي مثل ما قال لي. بس میں نے جو ہے معدان سے پوچھا نا پھر میں حضرت ابو الدرداء سے یہ سوال کیا, انہوں نے بھی یہ جواب دیا. قال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. الفصل الثاني عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. جب سجدے میں جاتے مگر دوڑنے میں بعد پہلے گھٹنے رکھتے پھر ہاتھ رکھتے پھر پیشانی رکھتے. یہ ہے سنت سب کے نزدیک, مگر امام مالک کے نزدیک پہلے ہاتھوں کو رکھنا سنت ہے مگر پھر گھٹنوں کو. یاد رکھیے یہ موٹی دلیل ہے. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي. اسی ترتیب سے پہلے ہاتھ اٹھاتے پھر گھٹنے اٹھاتے. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. ان اماموں کا مذہب اسی بات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والنسائي. یہ جو ہے یہ جب مالکیہ کی دین ہے مگر یوں کہیں کہ اونٹ کی طرح سے نہ بیٹھے مگر اونٹ اسی طرح بیٹھے تو پہلے جب اسے فیس کریں ایک اگر اونٹ کو بیٹھے تو پہلے گھٹنے ٹیکے پھر اگلے ہاتھ ٹیکے پھر پانچ میں کیسا نہ کرے مگر بلکہ بل یہ جائے پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے. یہ امام مالک کی دین ہے مگر جمہور کے دو جواب ہیں. ایک تجربہ بڑی سا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ گھٹنے تو منہ ہے گھٹتے پاؤں کے درمیان مگر جو ہے اگلا حصہ پہلے رکھے ہوئے وہی گھٹنوں کو پہلے رکھے تو اس بات کی سماج کے ایسا نہ رکھے بلکہ ہاتھ اس کا گھٹنا جو ہے ہاتھوں میں ہوئے اونٹ کا. تو یوں کہیں اونٹ کی طرح سے نہ بیٹھے مگر اوول یہ جائے تو مگر یہ یوں کہتے ہیں اس کی تفصیل ہے یا بلا یزا ہے. یہ بل یزا جو ہے یہ جو ہے روایت میں غلطی ہوئی بلا یزا یہ تو دقیق ہے اور زیادہ آسانی کے مصطفی عمر کی روایت ہے وہ یوں کہتے ہیں یہ ابتدائی حکم ہے پھر اس بعد منسوخ ہوگا. یہ آسان ہے. اور کیا ہوگا وجہ سے کیوں جاؤ. وأبو داود والنسائي والدارمي. قال أبو سليمان الخطابي رضي الله حديث وائل بن حجر أثبت من هذا وقيل هذا منسوخ. لا وجہ ہوا وہ کہتے ہیں کہ وہ والد بہت پہلے ہوئے وہ زیادہ صحیح ہے اور اس سے جو اس کو الٹا معلوم ہوتا ہے مگر یہ صحیح نہیں اور منسوخ من دونوں قول میں نے أثبت من هذا وقيل هذا منسوخ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي قيل کو پتہ ہے تم لکھو گا تو میں مسلم عمر کی بات ہے کہ پہلے ہمیں کیا کرتے تھے کہ روک دیا گیا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه أبو داود والترمذي. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي. رواه النسائي والدارمي. الفصل الثالث عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغرام قبضے کی ٹھونگ مانگنا. قبض جو ہے جب کھا کے دیکھا کسی کو تو مگر یوں منہ مار کے نہیں کھاتا مگر ایک جو منہ مارے گا پھر ادھر دیکھا سمجھے. اور وہ یہ ہے تو اس کو جو ہے اس بات سے تجویز کہ یوں رکھ کے اٹھا لے ایک دم قبضے کی طرح سے ایسا نہ کرے
यूँ कहें कब्जे के उसके बच्चे माँ ने यूँ कहा कब्जे के बच्चे थे, ओ एक बात सुन दे, ओ बे एक बात सुन, ये कलसिला जो है ना ये कलसिला जब नीचे को झुके बस तू यूँ समझिए कि तेरे मारने को डला और मसीती जी और कब्जे उस बच्चे ने कहा जो माँ पहली से उसके हाथ में डला हो तो कहने तू है सच्चा बच्चा, कब्जे का बच्चा तू है। तो मैं मतलब ये कि उससे जो है कल्चर से ऐसा डरता रहना चाहिए कि बस जैसे उसके हाथ में डला है तो मारेगा, बस इसी बात को जो है यूँ करके नहीं खाता। और जानवरों को जैसे है बैल गाँव में जो है घास के अंदर मुँह डालो तो खा ही रहा है, एक जो वहाँ डालेगा दो मुँह पड़ जाए। नकरत الغراب وافتراش السبع اور جندے کی طرح سے ہاتھ بچھانا، جندے جو بیٹھتے ہیں دنوں ہاتھ بچھا بیٹھتے ہیں، جس کی مان پہلے گیا ويوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. کسی جگہ کو متعین کر دیں مسجد کے نام میں تو وہیں جا کے بیٹھا کرے، اس کی بھی مانت یاد رکھیے. رواه ابو داود والنسائی والدارمی. اور سنے اعتراض کرنے کہ تو کیوں کرے کرنے لگا عبدالرزاق بول رہے ہیں پیارے کچھ جگہ میری متعین نہیں ہے مگر معذوری کی وجہ سے ایسی جگہ بیٹھنا چاہتا ہوں جہاں پہ اٹھنا نہ پڑے، بس امام جون سے خالی جگہ ہوا وہیں شام میں جاؤں. متعین جگہ کا مطلب ہے کہ وہاں کو دوسرا آ کے بیٹھ جائے تو اس سے کیا تو یہاں کو بیٹھ گیا اور وہ تو ہماری جگہ 14 سال سے بیٹھتا ہوں، تم یہاں کیوں بیٹھے آگے؟ بس یہ ممنوع. اگر کوئی دوسرا بیٹھ جائے تو اسے ٹوکے سمجھ گئے، اور اگر کسی سہولت کی وجہ سے آدمی کسی خاص جگہ بیٹھ جائے سمجھ گئے تو یہ استوانا ہے، توبہ استوانا ہے، یہ استوانا ہے، وہ سر متعین. چل. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إني أحب لك ما أحب لنفسك، أحب لك ما أحب لنفسك. یہ محبت میں أحب لنفسي. مجھے کسی محبت میں خاص تنبیہ کی طرف کہا کہ دیکھ مجھے تجھ سے محبت، اس بات سے خاص بات ہے جو مطلب یہ اعتماد کیا گیا محبت میں کہہ رہا ہوں. وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقع بين السيدتين، لا تقع بين السيدتين. رواه الترمذي. دو سجدوں کے درمیان میں اقاع نہ کیجیے. اقاع کہتے ہیں دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے اور ایڑیوں کو بیٹھنا، دونوں سے سجدہ اٹھایا اس کے بعد میں پاؤں کو پسار کر یا تو وہ اسی پہ بیٹھ گئے، دونوں ایڑیوں کو کھڑا کر کے اس کو بیٹھ کے وہیں تو وہیں نکالتے ہیں. اوہو تم کہاں پڑو گے جھگڑے میں؟ میں نے کہا تم کہاں پڑو گے جھگڑے میں؟ اپنا اللہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ بکاؤ صاحب آنا مگر سرینوں کا بندھن جو آنکھیں ہے اس وقت کے درمیان میں یہ جو ہے بند ہو جائے وہ کھل جائے اور پیٹ میں ہوا بھری رہے گا اور مشقت جب بندھن کھل جائے گا اس میں سے نکلے گی. اس بنا پر علماء کے نزدیک بال اتفاق سونے سے نماز ٹوٹ جائے گی بال اتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں. سونے سے میں پوری بات نہیں سمجھ لیا، سونے سے بال اتفاق. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اوقات میں گزر چکا کہ وہ حضور تو دیر کر جائے کہ حضرت عمر شور مچا جا، لوگ سو رہے ہیں، بچے سو رہے ہیں اور یوں ہو رہا ہے، روح ہو رہا ہے. اور ایک روایت میں گزر چکا کہ حضور کے انتظار کے درمیان باجی باجے بیٹھے ہیں تو ہم یوں کھلا کر اور نماز پڑھ لیا کرتے. ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سونا جو ہے وہ اس سے نہیں نکلی. میں سن لوں ابھی میری ساری سنی. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوتا نہیں، ان روایت میں ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے علماء کے درمیان میں مجتہدین تو کام یہی نا غور خوض کرنا، بس اس کے درمیان میں علماء کے درمیان میں ان دونوں کے جمع کرنے کے درمیان میں چاروں اماموں کے چار قول ہونے گئے. آگے ہم چاروں اماموں کے چار قول ہیں.
हनफिया का मतलब तो यह है कि अगर किसी चीज पर टेक लगा के सोएगा तो इस सूरत के दरमियान में जो है री के निकलने का पता नहीं चलने। अगर बेर होगा तो फिर री का पाते बे साजा के सोएगा, जरा से गफलत में इधर को जाएगा इधर को जाएगा, गिर पड़ेगा। तो मालूम कि गफलत की नहीं, ये तो हनफिया का मतलब टेक वाला। अगर हम हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का मतलब यह है कि अगर जो है ये है यसीर हो, थोड़ी देर की हो, थोड़ी देर की हो तो नहीं, और जो लंबी हो तो वो नाकस दो हो गया, थोड़ी देर का हो। और इमाम अहमद बिन हंबल का मतलब यह है कि गहरी हो चाहे थोड़ी देर की हो वो तो नाकस है। और जो हल्की सी हो अपना बोल है, चाहे टेक लगा के चाहे बेट टेक लगा के बिस्तर पर भी हो, मगर अगर जो है गहरी हो तो वहाँ नाकस है, और अगर गहरी न हो तो चाहे देर तक हो जाए वो नाकस नहीं। तीन में इस बात का तो तीन इमाम हो गए अलग। इमाम शाफी का मतलब यह है कि अगर सुन्नियों को किसी तरह से दबा दिया, चाहे तो जमीन ऐसी चीजें बैठा जो है वह है उस पर लगा के कच्चे इधर भी कच्चा कि वो जुड़े रहे, चाहे दीवार से लगा दे समझे, और चाहे बंधन बांधने को वहां को जोर से लूंगी बांध ली। बस अगर कोई चीज ऐसी बांध दे कि जिससे जो है वो सुनून बन जाओ तो शरीर में भी टूटती, चाहे टेक लगा दो चाहे बेटे को लगा दो चाहे किसी को, बस मदार इस पर है कि री के निकलने पर तो टूट जाता है दिलतफाक बस। और जो है साहबा के चूंकि इस कदर की चीजें भी नकल की गई, मगर एक जो है इमाम अहमद बिन हंबल का कौल है कि नमाज में खड़े हुए या बैठे में नहीं टूटता, बस एक बुरी है वो चाहते खड़े खड़े जो बस इधर सोना बाजू बात तो क्या है, और बैठ के तो बहुत तक तो साहबा कहते हैं कि हमारी जो यूं गर्दन झुक जाए तो चल नहीं टेक वालों में तो हाथ हर वो चीज जिसके हटाने की जरूरत। وعن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه عن طلق بن علي الحنفي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين خشوعها وسجودها. رواه أحمد. नहीं करते जिसमें आदमी जो है अपने जो है खुशू व खुजू को और सीधा कमर को सीधा में रखते। وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. بس یہ کہتے ہیں کہ جب پیشانی رکھے چلو ہاتھوں کو بیٹھ اس بات ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے نا یہ سجدہ کرتے ہیں، بس پہلے 7 کا آتا ہے 3 کا ہے. رواه مالك. باب التشهد. الفصل الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته. باب بھی شروع ہو گیا بہت تو کتنا بڑا ہے باب چھوٹا سا چل ٹھیک ہے چھوٹا سا وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. بولا تشاؤد کا باب بھی چھوٹا ہوتی ہے، تشاؤد اول بھی ہوگا تشاؤد ثانی بھی ہوگا اور اس کے درمیان میں جو ہے تشاؤد کے الفاظ بھی مختلف ہوں گے، دعائیں بھی مختلف ہوں گی. وضع يده اليسرى على ركبته. کتنا نہیں باب بتا کتنا دیکھیے ایک صفحہ پورا بجا کیا 4 میں 20 بس 3:15 بجے شروع ہوتا ہے تو آدھے گھنٹہ ہوا ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے ساری کتاب جا بھائی جا ہم تو بس آج نئے نگاہ دیکھنے والے
جو ہے وہاں جا کے سارے سلسلے ہے ڈاکو سے پہلے کریمو ڈاکہ ڈاکہ پھر نندانی اجازت کر سمجھ گئے. اور بھی ایسے کہ جانے والے کہیں ہو جائے کہ سن بھائی تو سنتے رہے یہ نہیں وہ تو ادھر دیکھنے لگا. کسی نے اسے نوندر کو بیٹھا کہ یوں کہا کہ اچھا یوں پہنچ جائے کہ اگر جو ہے تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو اس میں جو ہے جوڑ میں جو ہے نالے میں پانی کیا کہنا ہے تمہارے یہاں یہ پانی جو برکا جنگلوں میں ہو جنگلوں میں پھیلا ہو چھپڑ جو چاہتے ہو جھیل کہتے ہو جو چاہتے ہو. ہمارے یہاں تو نالا کہہ رہے ہیں نام بولا اس میں چلو کہ نہیں اور آگے وہ چھوڑنے سے اور آگے چلے گا ٹکڑوں تک پہنچ گیا. وہ لوگ جو اشارے کر رہے تھوڑا سا اور بچے جب جو ہے یہاں گھٹنے تک پہنچے اور انہوں نے کہا آگے کہنے گا دیکھو یہ عشق شادی کا مزہ تو ٹکڑی تک ہے. تریپن جو ہے وہ جیسے 53 کی آتی اور 53 یوں ہوا ہم اور بعض بات جو زبان میں ہلکا آتا ہے بابا کا اس کا ہلکا بنا کر اور اس کو اٹھا لینا. اور بعض باتیں 93 کی آتی یہ مختلف ہے وہاں قریب قریب ہے سب کا 93 ہے. واشار بالسبابۃ وفي بس وہ جو اٹھے گی بس وہ جو گانے یہ نہیں آئے گا بعض رات میں وہ اوپر کھانے کے بعد یہ نہیں ہوتا تب یہ. وفي رواية كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبته ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام يدعو بها ويده اليسرى على ركبته يشير بها اس کے ساتھ میں اشارہ کیا کرتے ہیں ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها بس. اور بائیں ہاتھ جو ہے اس میں تو یہ کرنا پڑتا ہے نا جو ہلکا اور یہ تیز پھیلا ہوا ہوتا ہے. رواه مسلم وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على ابتدا میں ہم جو ہے سلام اس طرح پڑھا کرتے تھے. بس حضور نے فرمایا السلام اللہ اللہ کا نام تو خود سلام ہی ہے مگر السلام اللہ نہیں اور یہ تلقین فرمایا السلام على جبرائيل السلام على ميكائيل السلام على فلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه قال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح. على عباد الله الصالحين جب کہہ دے گا تو سارے فرشتے سارے انبیاء سب آ گئے. أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه متفق عليه. بعد جو ہے تشہد کے بعد درود دوسری بات میں آلو گا. درود کے بعد اس بعد جو دعا دکھائے مختلف دعائیں آئیں نماز کے دوران میں ان نماز بہت سی دعائیں مائیں گی ان دعاؤں میں جو اس کو پسند ہو جو اس کے مائیں ساری جماعتوں کو اس کو دعا کر لیں. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تشہد کی روایت ہے اس کے متعلق مولانا
پر گئے تو اس میں سلام ساتھ ہوا تو اس میں وعن عبد اللہ السلام علیکم ایوہ النبی خطاب ہوا تھا وہاں سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایوہ النبی کو عام کر دیا سارے السلام علینا اور عباد اللہ السلام. یہ کسی اور روایت میں ہے، یہ کسی اور کتاب میں ہے، حدیثی کتاب میں، یہ پوری فقہ کی کتاب میں. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. کہ جس سے قرآن کو یاد کیا کرے کہ خط اسی طرح ہمیں تشہدی طرز یاد کرایا. فكان يقول التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وأشهد أن محمدا رسول الله. رواہ جیسے اور دعاؤں کے درمیان میں الفاظ مختلف ہوتے ہیں، تشہد کے درمیان میں روایات بھی مختلف ہیں، الفاظ بھی مختلف ہیں. حنفیہ اور حنابلہ ان دونوں حضرات کے نزدیک تو تشہد ابن مسعود کا جو ہے وہ جو اوپر گزرا وہ مقدم ہے، اور حضرت امام شافعی کے نزدیک ابن عباس کا تشہد وہ آ جائے یہی ہے، اور حضرت امام مالک کے نزدیک ابن عمر کا تشہد. وہ چونکہ مدنی ہے مگر وہ تو، اور یہ اصل مستقل مسلک ہے، وہ یہ حنفیہ کے جو ہے تو ہے عبداللہ بن مسعود کا فقہ مقدم ہوتا ہے، اور حضرت امام مالک کے نزدیک ابن عمر کا، اور حضرت امام شافعی کے نزدیک ابن عباس کا. تو یہ روایتیں جو ہوا کرتے ہیں ان کے نزدیک جو ہے کہ موجب ترجیح میں ہوا کرتے ہیں. رواه مسلم ولم أجد في الصحيحين ولا في الجمع بين الصحيحين وسلام عليك وسلام علينا بغير الألف واللام ولكن رواه صاحب الجامع عن الترمذي. بس یوں کہتے ہیں کہ چین کے امام میں یہ الفاظ میں میرے اوپر ذکر کیا گیا، مگر اس میں سلام علینا ذکر کیا گیا. ترمذی میں البتہ روایت ہے یہ. کہاں کے سلام علینا کہاں سلام علینا والا عباد اللہ الصالحین. سلام علیہ کا جو نبی السلام ہے وہاں پر السلام آئے گا. اس روایت میں السلام نہیں اللہ کے سلام علیہ کا جو نبی ہو وہ سلام علینا والا عباد اللہ الصالحین. کس روایت میں ہے یہ جو ابھی ترمذی کی تم نے کل کرا نا، اس میں تو الف لام کے ساتھ آپ کو پڑھنا کیا وعن عبد الله بن عباس ابھی تو پڑھا تم نے مسلم کی روایت اور مسلم کی روایت. اچھا. الفصل الثاني عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ومد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى. بس اس کو جو ہے یہ کوہنی جو ہے اس کو یوں نہیں ملایا کرتے تھے بلکہ یوں دور رکھا کرتے. وقبض پہلے میں بیان کرتا ہوں کہ نماز کے تشہد بیٹھ کے دینے کے درمیان میں حنفیہ کے نزدیک سجدے کے اختلاف یاد ہے، دانے کو کھڑا کرنا ہوگا، اور مالک کے نزدیک سجدے کے تورک ہے، اور شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ہے پہلے میں اور دوسرے میں فرق. وقبض ثنتين وحلق حلقة ثم رفع. تین روایت سنائی ہے، ایک تو والی فرمائی یہ حلقہ والی آئی، دو کو باندھ کر اور اس کے ساتھ میں اس کا حلقہ بنا کر یہ اٹھایا. حلق حلقة ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. اس کے بعد جو حرک ہو کے جو نام ہے اختلاف. جمہور علماء کا مذہب تو یہ ہے ائمہ ثلاثہ کا کہ یہ اٹھانا جو ہے یہی حرکت جو ہے اشارہ کیا کرتے ہیں یوں حرکت کرتے یوں اٹھا کر اور یہ حرکت ہو گئی. مگر مالکیہ کا مذہب اس میں یہ ہے کہ نہیں اٹھانے کے بعد یوں حرکت دیا کرتے. شیطان وہاں آنکھ رکھتا ہے، شیطان آنکھ لگاتا ہے، شیطان جو ہے مالکیہ کی کتابوں کے درمیان ہے کہ جو ہے شیطان کے ذکر کرنے کا يحركها يدعو بها. رواه أبو داود والدارمي. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. رواه أبو داود والنسائي. ولا يحركها یہ پہلی کی نفی ہوگی. جمہور یوں کہتے ہیں کہ وہ يحركها جس میں آیت درمیان ہے وہ ہے یہ تحریک نہیں بلکہ اٹھانا ہی تحریک.
رواه ابو داود والنسائی وزاد ابو داود ولا يجاوز بصره اشارته. بس نماز کے امام میں تشہد کے درمیان میں نظر کا جو ہے کہے کہ یہاں کوک پر رکھنا وہ جو ہے اس پر یعنی جو ہے تشہد کے درمیان میں آدمی جب بیٹھے حضور تو بس نگاہ یہاں رہتے اس سے تجائے آگے تجاوز نہیں کیا کرتے. حضرت قرآن پاک میں جو آئے ہیں وہ زید ابراہیم وغیرہ کے متعلق سلام نکرا سے یعنی سلام علیہ پورے قرآن پاک میں اور ایسے سلام میں جو السلام علیکم اس میں کیا حکمت ہے؟ معرفہ اور نکرا سلام کا لفظ. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا كان يدعو باصبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد احد. ایک آدمی نماز احد احد ایک آدمی نماز کے امام میں دونوں انگلیوں کو اٹھانے لگا. اس کی بھی اصبع ہے دونوں انگلیوں کے ساتھ صحیح کرنے لگا. حضور کہ بس یہ چیز کافی. رواه الترمذي والنسائي والبيهقي في الدعوات الكبير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو متعمد على يده وهو معتمد على يده. نماز کے امام میں ٹیک لگانا نہیں چاہیے. سمجھ گئے اس بات سے وہ جو ہے وہ تو گویا سہارا ہو جاتا کیا ہو جاتا ہاتھ پر چاہے ٹیک لگانا چاہے اس پر چاہے اس پر ہاتھ پر ٹیک لگانا ہاتھ رکھنا چاہیے ٹیک نہیں لگانا چاہیے. رواه احمد وابو داود وفي رواية له نهى ان يعتمد الرجل على يده اذا نهض على يديه اذا نهض في الصلاة اذا نهض في الصلاة. بس یہ مضمون الگ ہو گیا. پہلے تو مضمون تھا کہ نماز میں ٹیک نہیں لگانا چاہیے یعنی تشہد کے وقت میں یہ مضمون ہی ہو گیا. تو غور سے سنیے کہ جس وقت میں کہ جو ہے سجدے سے اٹھے یا دوسری رکعت اٹھے تو جو ہے بغیر ہاتھ کو چاہے ٹیک لگائے اٹھے جائیے کہ زمین پر ٹیک لگا دیں. سمجھ گئے بس اس میں باتیں مختلف ہیں اور اسی بنا پر علماء کا مذہب بھی اس کے علماء میں مختلف ہے. شافعیہ کے نزدیک جو ہے چاہے اعتماد کر کے اٹھنا چاہیے اور جمہور علماء کے نزدیک. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم. چنگاری کو پہلے تو گویا پہلے تشہد کے نام ہے چنگاری آپ کی مگر تو پہلے تشہد کے نام ہے حضور کے ساتھ جلدی سے اٹھ جایا کرتے تھے ایسا کہ گویا کہ جیسے گرم چیز کو بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگانے سے تمہاری آنکھ سے بہت ہمارے. رواه الترمذي والنسائي. یعنی پہلا قاعدے کے جو نام ہے حضور کے ساتھ جلدی سے اٹھ جایا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں بیٹھے رہتے تھے یعنی تشہد کے بعد تشہد پہ وقت میں جب پہلا تشہد پڑھتے نا تو اس میں دعائیں وغیرہ تو ہوتی نہیں. تو گویا پہلے تشہد کے نام ہے حضور کے ساتھ زیادہ دیر نہیں لگایا کرتے تھے جیسے گرم پتھر پر کوئی بیٹھا ہو جلدی سے اٹھ جایا کرتے. الفصل الثالث عن جابر رضي الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. بسم الله وبالله التحيات لله الصلوات والطيبات والسلام. عن جابر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. رواه النسائي. وعن نافع رضي الله تعالى عنه قال كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها بصره ثم قال رسول وہ جیسے پہلے آیا تھا کہ نگاہ جو ہے اس سے آگے تجاوز نہیں کرتے تھے اشارے کی جگہ پر رکھتے. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة يعني السبابة کو اٹھانا یہ جو ہے توحید کا ہے اور فیلی سمجھ گئے. تو توحید کا چونکہ اس میں اعلان ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں شیطان کو بہت گرم ہوتا ہے جس سے اللہ اکبر کا اعلان بھاگتا ہے اللہ اکبر کے اعلان سے نہیں تو اذان ہوا تو بھاگتا تھے ایسی جو ہے یہ توحید کا چونکہ پہلی اعلان ہوتا ہے تو آتے یہ بہت سخت ہوتا ہے. رواه أحمد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان يقول من السنة إخفاء التشهد. بس سنت ہے تشہد کا آہستہ پڑھنا تو کہاں کے نہیں پڑھا جاتا
رواه ابو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب باب الصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وفضلها بس یعنی ایک تو نماز کے معنی درود کا بیان اور ایک نفس درود کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اسی میں ذکر کر دی گئی ہے درود کے فضائل طبعا درود جو ہے حنفیہ کے نزدیک کا سنت ہے پڑھنا تشہد کے بعد اور جو ہے شافعیہ کے نزدیک ضروری ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا صلوا علیہ وسلم تسلیما یہ صلو عمر کا صیغہ ہے اور اس عمر کے صیغے کی بنا پر عمر بھر میں ایک دفعہ درود کا پڑھنا تو واجب سمجھ گئے بس شافعیہ اس کا مصداق جو ہے اس کو قرار دیں نماز وہی کہتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے اور جو ہے میں علماء حنفیہ کے درمیان میں اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس سے ایک جگہ پڑھ لینا کافی ہے مگر جیسے بعض فقہا کی رائے یا یہ جب حضور کا ذکر آئے جب پڑھنا واجب ہے جیسے امام صاحب کی رائے تو یہ جو ہے فضائل درود کے علماء میں اس میں تفصیلی اختلاف ذکر کیا گیا ہے چل الفصل الاول عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال الا اهدي لك هدية جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.